الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ عزیزان محترم، میرے پاس اس وقت کوئی الفاظ اتنے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے محبتیں عطا کی، پیار عطا کیا، اور یہ ساری محبتیں یہ کسی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ تیری نوکری سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیری نوکری سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ یہ سب سرکار کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اس نسبت کے سارے فیض ہیں۔ اور میں یہی ایک بات عرض کروں گا شروع میں، زندگی گزر ہی جاتی ہے، مگر حضور کے نام پر زندگی گزارنے کا اپنا ہی ثواب ہے۔ ہر بندہ زندگی بسر کر ہی لیتا ہے، کاروبار بھی ہم کرتے ہیں، تجارت بھی ہے، خاندان بھی ہیں، زندگی سب کی گزر جاتی ہے، مگر حضور پہ زندگی وارنے کا اپنا ہی سواد ہے۔ یقین جانے یہ ایسا سواد ہے کہ دنیا کی کسی اور شے کے اندر بندے کو نہیں مل پاتا۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید الاسر جامعہ فریدیہ سن 2000 میں داخلہ ہوا۔ ہم نے آپ کی شخصیت کو ہمیشہ حضور کی محبت میں روتے ہوئے دیکھا۔ انہی کی قربتوں نے ہمیں مدینے کی محبت عطا کی۔ بابا جی جب حج پہ جایا کرتے تھے تو دل کرتا تھا کہ ہم بھی یہ عظیم سعادت حاصل کریں۔ پھر رب ذوالجلال نے عمروں کی شکل میں یہ سعادت عطا کی، اور پھر اللہ کا کرم ہوا ہمارے اوپر کہ ہمارے قافلے یہاں سے جانے لگے۔ ہم سب نے، پوری مکمل ٹیم نے بڑی محبت کے ساتھ الحمدللہ یہ سفر طے کیا، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ صلے، یقیناً میرا یقین ہے کہ وہ صلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے اندر اتنے صلے عطا فرما رہے ہیں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ بڑے کرم ہیں یہ، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ تو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حج کے حوالے سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حج ہے کیا؟ لمبے لمبے فلسفے ہیں۔ آپ سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حج اصل میں تلاش مصطفیٰ کا نام ہے، تلاش محبوب کا نام ہے۔ سر دھوڑ مٹی سر پایم، سارا رنگ نموز مجائم، کہ انسان دو چادروں میں، کبھی عرفات کی وادی کے اندر کھلے آسمان تلے محبوب کو منا رہا ہے، کبھی مزدلفہ کی رات، مینا کے خیمے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پہ قربان ہونے کا نام ہے۔ اور جب ایک حاجی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح میں تیرے گھر کے گرد طواف کر رہا ہوں، میں ساری عمر تیرے حکموں کے گرد گھومتا رہوں گا، یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ دیکھ مولا، تو نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے گھر کے گرد چکر لگوائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح تیرے گھر کے گرد طواف کر رہا ہوں، میں تیرے حکموں کے گرد بھی اسی طرح ناچتا رہوں گا، تیرے حکموں کے بغیر آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ صفا مروہ کی دوڑ ایک پیغام دیتی ہے کہ میری ساری کوششیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوں گی۔ اور اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہم جیسے نکموں کو نوازنے کے لیے سرکار بلاتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ہم ظالم ہیں، کتنے ظلم ہم کرتے ہیں، اے محبوب آپ کے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، دروازہ مصطفیٰ ہو، بخشش خدا سے مانگ رہے ہو۔ جب دروازہ مصطفیٰ سے بخشش خدا سے مانگی جاتی ہے، دیکھیں کتنا انداز ہے کہ محبوب جب تیرے دروازے پہ آ کر بخشش خدا سے مانگیں گے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب تو بھی ان کی سفارش کر، سبحان اللہ، ان کی سفارش تو کر دے رہا، تیرے در پہ آ کر مجھ سے معافی مانگ رہے، اے محبوب وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگ لے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لام تاکید ہے، تو یہ اللہ کی ذات کو تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے، یہ آپ کی محبتیں مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ابھی استاد محترم ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، یقین جانے میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اللہ نے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ڈیوٹی لگانی ہی تھی نا دین کا کام کرنے کی، تو اللہ رب العزت نے اس مسجد کا میرے لیے انتخاب کیا، آپ کی محبتیں ملی، آپ کی محبتوں کے صدقے اللہ رب العزت یہ سارا سفر جاری کروا رہا ہے۔ اور یہ حج کی سعادت تو بڑی دیر سے خواہش تھی، پچھلے سال بھی درخواست دی صاحب کے ساتھ مل کر، اس سال بھی درخواست دی، تو درخواست میں تو وہ نام نہ نکلا، مگر نام ویسے نکلا ہوا تھا۔ نام جب وہاں سے نکلتا ہے تو سارے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، اور میں اس جگہ پہ کنجوسی نہیں کروں گا، میں اپنے والد گرامی زیدہ مجدو ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ سب ان کی محبتوں کا ثمر ہے، یہ ان کی اپنے بیٹے سے محبت ہے کہ یقین جانے میرے والد گرامی نے آج تک مجھ سے 1 روپیے کا بھی مطالبہ نہیں کیا، 1 روپیے کا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو والد، میں ہوں بھی اکیلا، بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ کما کے دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ میرے والد گرامی زیدہ مجدو، انہوں نے آج تک مجھ سے بلکہ یہی فرمایا تھا کہ بیٹا تو نے اپنی زندگی اگر دین کے لیے منتخب کر لی ہے، بس تو دین کی خدمت کرتا چلا جا، دین کی خدمت کرتا چلا جا۔ اور یہ حج کی سعادت بھی انہی کی محبتوں کا صلہ ہے، انہی کا پیار ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کا سارا کچھ ہے۔ میری والدہ جنہوں نے مجھے پڑھایا، بڑی محبت سے پڑھایا، میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اپنے اساتذہ، اپنے تمام ساتھی جن مسجد کے ساتھی ہیں، میرے دوست جو اس مشن میں ساتھ ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور میں انشاءاللہ العزیز پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہر دعا کے اندر
آپ کو یاد رکھوں گا۔ یہ بغیر کسی مبالغہ کے میں بات کر رہا ہوں۔ پچھلی حاضری کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ میں اکیلا بیٹھ جاتا، جتنے نام میرے ذہن میں یا جتنی شکلیں آتی چلی جاتی، الحمدللہ بیت اللہ کے سامنے سرکار کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں حاضری کی درخواست کرتا رہا۔ اور باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، بہت ساری کی جا سکتی ہیں، مگر ایک عرض سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ساری تمنائیں چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد اور محور مدینہ منورہ بنا لیں، اپنی سوچ کا مرکز حضور بنا لیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں دنیا ہے، اسی میں آخرت ہے۔ اللہ دنیا کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب حرم کے سامنے پہلی حاضری ہوگی، آج کل ایک شعر بڑا زبان پہ چل رہا ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم۔ شاعر کہتا ہے کہ حرم کے سامنے مجھے اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، کہاں مجھ کو لایا میرا مقدر، کہاں مجھ کو لایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں چڑھایا سائیاں، کہاں سے اٹھایا کہاں پہ پہنچا دیا۔ یہ سب کرم کے فیصلے ہیں، بس دل پیش کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ استقبال بڑے شاندار طریقے سے کرتے ہیں۔ اپنا دل، اپنی روح، اپنی توجہ سرکار کی طرف کر لیں، اپنی نجی محفلیں ان میں حضور کی باتیں کیا کریں، اپنے بچوں سے حضور کی باتیں کیا کریں، اپنی دوستی اس بندے سے بنائے جو آپ کو حضور کے قریب کرے، اور باقی سب چھوڑ دیں، ایرے غیرے جتنے آپ کے بیلی ہیں، یہ بیلی نہیں ہے جو آپ کو حضور سے دور کریں۔ آپ ہر اس بندے کو اپنا بیلی بنا لیں جو جس کی صحبت آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرتی چلی جائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بار دیگر کہ آپ سب نے ان محبتوں کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا، آپ نے محبت سے سنا۔ اللہ ہمارے ان چند آنسوؤں کو جو ہمارے بہے ہیں محبت میں، اللہ رب العزت قبول فرمائے، آپ کی محبتیں اللہ قبول فرمائے۔ اور میری دعا ہے، میری اب یہ دل میں خواہش، ان سب یہ جیسے عمرے کا قافلہ یہاں سے جاتا ہے، کوئی ایسا دن آئے کہ یہاں سے حج کا بہت بڑا قافلہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا حج کا قافلہ یہاں سے حرم کی طرف روانہ ہو، اور پھر سارے مل کے کہیں تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، لایا کہاں پر مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی انداز سے صدائیں دیتے ہوئے اس گاؤں سے نکلیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ قبول کر لے، خالی ہاتھ نہ موڑنا، اللہ خالی ہاتھ نہ موڑنا، دعاؤں کو قبول کر لینا۔ میدان عرفات کی وہ حاضری جہاں پر رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میدان مزدلفہ کی وہ رات جس کا ذکر قرآن میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں ہوا۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، یہ آواز نہ ہے لا لبیک، یا اللہ قبول کر لے، لبیک قبول کر لینا، جب ہم حاضری بولیں تو قبول کر لینا، جب ہم حاضری بولیں تو قبول کر لینا۔ اے پیارے اللہ، میرے ان ساتھیوں کی خیر فرما، ان دوستوں کی خیر فرما، ان بزرگوں کی خیر فرما،
اے پیارے اللہ کریم ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اے پیارے اللہ تیرا کرم بڑا وسیع ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے اللہ گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے اللہ ان کے صدقے یہ محبتیں سمیٹنے کے لیے ہم سارے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی محبتوں کے صدقے میری حاضری قبول کرنا۔ اے پیارے اللہ میری دعائیں ان سب کے حق میں قبول کر لینا۔ اے پیارے اللہ کریم آنے والے حج میں یہ توفیق عطا کرنا کہ اس مسجد سے حاجیوں کا بہت بڑا قافلہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اے اللہ ہم سب جتنے دین کے خادم ہیں، اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خدمت کو قبول فرما لے، خدمت کو قبول کر لے۔ اے اللہ جو ہم میں غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کا خدمت گزار بنانا۔ اے پیارے اللہ کریم مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت عشق و مستی عطا کرنا۔ جب ہم پڑھ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے آواز آئے آ گیا میرا امتی، اپنے دکھڑے سنا لے۔ ہم ایک ایک کر کے پھر حضور کے بارگاہ میں اپنا دکھ پیش کریں، اپنے جرم پیش کریں۔ حضور یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم حضور کی توجہ نصیب کر دینا، سرکار کی بارگاہ کی توجہ نصیب کرنا، سر پہ شفقت کا ہاتھ عطا ہو جائے، سرکار کی مسکراہٹیں نصیب ہو جائیں، سرکار کی توجہ نصیب ہو جائے۔ وہ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ اے اللہ ان کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو رحمت دو کریموں کے درمیان جا رہے ہیں، اللہ بھی کریم رسول بھی کریم۔ ایک کریم دوسرے کریم کی طرف بھیجے گا، دوسرا پہلے کریم کی طرف بھیجے گا۔ یا اللہ یہ دونوں کرم نصیب کر دینا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی صحبت کا صدقہ ہمیں یہ توفیقیں ملی، قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے اور اساتذہ جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں سب کا حج قبول کر لینا۔ اے اللہ کسی کے صدقے ہمارا حج قبول کر لینا۔ اے اللہ کسی کے صدقے، کسی نیک بندے کے صدقے ہماری حاضری کو قبول کر لینا۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اے اللہ جامعہ فریدیہ کی خیر، اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان کی خیر، اے اللہ ہمارے اس ادارے کی خیر، انوار الفرید کی خیر، جامع مسجد غوثیہ کی خیر۔ اے پیارے اللہ یہ محبتوں کا مرکز ہمیشہ قائم رہے، یہ محبتوں کا مرکز ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔